الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قربانی کے جانور سے متعلق چند اہم باتیں اور ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قربانی کے جانور کو خرید بھی لیتا ہے اور قربانی بھی کر دیتا ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور کے اندر یہ عیب تھا جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو اب بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم نے پیسے بھی خرچ کیے، قربانی بھی کیا، اس کے باوجود ہمارا کیا ہے یہ عمل صحیح نہیں ہوا، تو پھر اس کو کیا ہے اس سے غمگین ہوتا ہے وہ، اور اس کو کیا ہے اس کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم جانوروں کو خرید بھی رہے ہیں اور ابھی قربانی کے ایام کے آنے میں وقت بھی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں کیا یہ چیزیں سیکھ لینی چاہیے، معلوم کر لینی چاہیے کہ وہ کون کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے ہم جانور کو قربانی میں نہیں کر سکتے ہیں، کہ قربانی کے جانور کے اندر اگر وہ عیب پائے جائیں تو وہ جانور قربانی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ چند عیوب ہیں، میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، آپ حضرات اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، الطولاء المجنونہ، ایسا جانور کہ جو پاگل ہو اور چر نہ سکتا ہو، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کہ جانور پاگل ہو اور وہ چر نہ سکتا ہو، گھاس چارہ جو اس کا ہوتا ہے کھانے کا ہوتا ہے وہ اس کو نہ کھا سکتا ہو، اس کو چر نہ سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے جانور کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا جانور قربانی میں کرنا صحیح نہیں ہے، کہ جو جانور پاگل ہو اور وہ چر نہ سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، الجرباء المحظولہ، ایسا خارج شدہ جانور کہ جس کے اوپر گوشت ہی نہ رہا ہو، جس کے ہڈوں پر کیا ماس نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر العمیٰ، ایسا جانور جو اندھا ہو، اس اندھے جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسے چوتھے نمبر پر آتا ہے العوراء، بھینگا جانور جو دیکھتا کہیں اور اس کی آنکھیں کیا ہے کہیں اور نظر آتی ہیں، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے جانور کو خرید لے اور قربانی سے پہلے اسے معلوم ہو چکا ہے تو وہ اپنے جانور کو بدل دے، اس کو بیچ کر صحیح سلامت کیا ہے جانور خرید۔ پانچواں نمبر پر ہے الاجفا، ایسا جانور کہ جس کے ہڈوں پر کیا گوشت ہی نہ ہو بلکہ ہڈے اس کے لگے ہوئے ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے الارجا، ایسا لنگڑا جانور کہ جو خود چل کر قربانی کی جگہ تک نہ جا سکتا ہو بلکہ اس کو اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہو، تو اس جانور کو قربانی میں کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہ ایسا لنگڑا جانور جو اپنے آپ اپنے پاؤں پر سہارا لگا کر قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاؤں میں اتنا لنگڑا پن ہے کہ وہ اس پاؤں کو زمین پر رکھ کر تھوڑا بہت سہارا لگا کر چلتا ہے اور قربانی کی جگہ تک خود چلا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا صحیح ہے، اور اگر خود نہیں جا سکتا ہے، وہ اتنا لنگڑا جانور ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پر آتا ہے وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا، آٹھویں نمبر پر وہ جانور جس کی پونچھ کٹی ہوئی ہو، اور 9ویں نمبر پر ہے وہ جانور جس کے آنکھ کیا ہے، اس کی آنکھ کی روشنی جو ہو، اس کی آنکھ کی بینائی چلی جا چکی ہو لیکن اتنی نہ گئی ہو جس سے کیا ہو اس کو مکمل طور پر دیکھتا نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پونچھ اور کان کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کان اور پونچھ اس کا 1/3 یا 1/3 سے کم کٹا ہے، 1/3 یا 1/3 سے کیا ہے کم کٹا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا صحیح ہے اور اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی قربانی میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اس کی پونچھ اور اس کا کان کیا ہے 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، زیادہ کٹ گیا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی 1/3 پونچھ کٹی ہے یا 1/3 کان کٹا ہے یا اس سے کم کٹا ہے؟ تو اس کے جانور کے کیا ہے جو پونچھ ہے اس کو ناپ لیا جائے کہ اس کی پونچھ کا اتنا، یہ مان لو اس کی پونچھ 3 فٹ کی ہوتی ہے، اگر 1 فٹ کٹ گئی تو اس سے کیا ہے اس کی 1/3 جو پونچھ کٹ چکی ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس سے کم کٹی تب بھی کیا قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے زائد کٹ چکی، آدھی پونچھ کٹ گئی ہے، آدھی سے زائد کٹ گئی، پوری پونچھ کٹ گئی ہے، تو ان صورتوں میں کیا اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کان کا اگر 1/3 حصہ کٹا ہے یا اس سے کم کٹا ہے تب تو قربانی کرنا صحیح ہے، اور اگر اس سے زائد کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ کسی جانور کا کان کٹتا تو نہیں ہے لیکن بیچ میں سے چر جاتا ہے، بیچ میں سے کیا ہے چرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اگر بیچ میں سے جانور کا کان چرا ہوا ہے اور بیچ میں سے چرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو درمیان کا گوشت ہوتا ہے وہ سارا جو ہے محفوظ ہے، صرف چیرا لگا ہوا ہے، باقی جو اس کے کان کا کوئی حصہ کٹ کر جو ہے الگ ہوا وہ نہیں ہے،
تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بیچ میں چیرا لگا ہوا ہے اور درمیان سے اس کی جو ہے وہ حصہ ہی غائب ہو چکا ہے، اور جو غائب حصہ ہے وہ اتنی مقدار کو پہنچتا ہے، اگر اس کا تہائی کان کٹ جاتا، تہائی سے زائد کان اگر کٹ جاتا تو پھر کیا قربانی اس کی صحیح نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی کیا، اگر تہائی سے زائد حصے کو پہنچتا ہے کٹا ہوا حصہ جو ہے تو پھر اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر یہ بیچ کا کٹا ہوا چرا ہوا حصہ جو ہے، جو بیچ میں سے اس کا حصہ کان کا ختم ہو چکا ہے، وہ اگر ایک تہائی کان سے کم ہے یا ایک تہائی تک ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کے بارے میں بھی تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک جانور تو ایسا ہے اس کی پوری آنکھوں کی روشنی ختم ہے، اس کی قربانی تو ہوگی نہیں، لیکن ایک جانور ایسا اس کو کم دکھتا ہے، اس کی روشنی کیا ہے، آنکھ کی کم گئی ہوئی ہے، ایک آنکھ سے برا دکھتا ہے، دوسری آنکھ سے کیا اس کو کم دکھتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا اس کی روشنی تہائی ختم ہوئی ہے، تہائی سے کم ہے، تہائی سے زائد ہے۔ اگر تہائی روشنی ختم ہو چکی ہے، اس سے کم ہے، تب تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر تہائی سے زائد اس کی روشنی ختم ہو چکی ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اب یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ تہائی ختم ہوئی ہے؟ کوئی دیکھنے والی چیز تو ہے نہیں کہ دیکھ کے معلوم کر لے کہ کان دکھ رہا ہے کہ اتنا حصہ کیا ختم ہے، اتنا حصہ باقی ہے، پونچھ دکھ رہی ہے اتنا حصہ ختم ہے، اتنا حصہ باقی ہے۔ اس کے سلسلے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ جو اس کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، اس آنکھ پر پٹی باندھ کر کیا گئے، جو صحیح سلامت آنکھ ہے اس آنکھ کو کھلا رکھیں اور اس کے سامنے کیا چارہ رکھ دیں۔ وہ چارے کی اس کو بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے کیا چارہ رکھ دیں تو دیکھو اس کو کہاں تک دکھ رہا ہے، اس کو کہاں تک کیا گئے دکھ رہا ہے۔ اب اس کو جہاں تک دکھ رہا ہے اسی کے سلسلے میں کیا گئے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اتنی مقدار کی مسافت تک یہ دیکھ رہا ہے، چارے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اب اس کی جو صحیح سلامت آنکھ تھی اس کو کیا بند کر دیا جائے، جو اس کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، جس کی روشنی کم ہے، جس سے اس کو کم دکھ رہا ہے، اب اس والی آنکھ کو کھول دیا جائے اور جو صحیح آنکھ ہے اس پر پٹی باندھ دی جائے، اور اس کے بعد کیا ہے اس کو جانور کو سامنے چارہ رکھا جائے۔ اب دیکھیں اس کو کتنی مقدار سے کتنی دوری سے اس کو دکھ رہا ہے۔ اب مان لو کہ وہ 60 ہاتھ کی دوری سے اس کو پہلے دکھ رہا تھا، لیکن اب جو آنکھ خراب، جس آنکھ کی روشنی خراب ہو رہی ہے اس آنکھ سے اس کو کیا ہے 20 ہاتھ کی دوری سے تو دکھ رہا ہے، اس سے کم سے نہیں دکھ رہا، 20 ہاتھ کی دوری تک کیا ہے دکھ رہا ہے اور اس سے کم سے کیا ہے نہیں دکھ رہا ہے۔ تو پھر ایسے جانور کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اس کو تہائی سے کم دوری تک اگر تہائی دوری تک دکھ رہا ہے تب تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہے، اور اگر اس سے زائد پر نہیں دکھ رہا تو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اور اس کے بارے میں جو وضاحت سے اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کر لیا جائے کہ اگر کسی جانور کا حکم ہے، کسی جانور کے بارے میں یہ مسئلہ پایا جائے کہ اس کی آنکھ خراب ہے تو کتنی روشنی کے بارے میں جو ہے اس کی قربانی صحیح ہوگی، صحیح نہیں ہونے کی اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کرے تاکہ اس سے جو ہے وضاحت کے ساتھ بات کو بتا دیں گے۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ ایسا جانور جس کے دانت نہ ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ ایک جانور تو ہوتا ہے جس کے دانت آئے اور ٹوٹ گئے، ایک وہ جس کے جانور کے دانت آئے نہیں ہیں۔ تو دیکھو جس جانور کے دانت پیدائشی ہی نہ ہو یا پھر کیا ہے اس کے دانت آئے اور ٹوٹ چکے ہیں، تو جس جانور کے دانت نہ ہو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں جس جانور کے اکثر دانت موجود ہیں اس کی قربانی کرنا کیا ہے صحیح ہے، اس کی قربانی کرنا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایسا جانور کہ جس کے تھن کٹ گئے ہو یا سوکھ گئے ہو تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھو بڑا جانور اگر ہے 4 تھنوں والا اور اس کے 2 تھن خراب ہو چکے ہیں یا سوکھ چکے ہیں تو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کا 1 تھن خراب ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، 3 صحیح ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہے۔ اور اسی طریقے چھوٹے جانور بکری ہے یا بھیڑ ہے، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، 2 تھنوں میں سے 1 تھن سوکھ چکا ہے یا خراب ہو چکا ہے یا کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر جو ہے دونوں تھن صحیح ہے یا دوسرا تھن کا اکثر حصہ صحیح ہے اور 1 صحیح تو 1 تھن پورا صحیح ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی کیا ہے صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جانور ہوتا ہے خنثی، یعنی نہ تو جانور جو مادہ ہوتا ہے نہ نر ہوتا ہے، ایسے جانور کی بھی کیا قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس جانور کی قربانی کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو دیکھو جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی کرنا بھی صحیح نہیں۔ ہاں اگر پیدائشی کان ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تب تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پیدائشی کان ہی اس کے نہ ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چند ایسے عیوب کا تذکرہ ہم نے جو ہے اس ویڈیو کے اندر کیا ہے کہ جن عیب کے پائے جانے کی وجہ سے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان عیبوں میں سے کوئی سا بھی عیب جانور کے اندر موجود ہے تو آپ اس عیب کے سلسلے میں اپنے علاقے کے علماء سے جا کر معلوم کریں، ان کو جا کر بتائیں کہ ہمارے جانور کے اندر یہ عیب ہے، ہم نے جانور کے لیے ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، اب کیا اس کی قربانی ہم کر سکتے
سکتے ہیں نہیں کر سکتے ان کو دکھائیں، معائنہ کرائیں. اگر وہ معائنہ کرنے کے بعد بتا دیتے کہ یہ ایپ اس حد تک نہیں پہنچا ہوا ہے جس حد تک کیا ہے پہنچنے کے بعد قربانی کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کو بدل دیں. اور اگر وہ دیکھ کر معائنہ کرنے کے بعد یہ کہتے کہ ابھی یہ ایپ اس حد تک نہیں پہنچا ہوا ہے جس حد تک کیا پہنچنا چاہیے، تو پھر آپ کیا قربانی کر سکتے ہیں. اور اگر اس حد تک پہنچ چکا ہے تو آپ قربانی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے جانور خریدنے کے ٹائم میں ان سب چیزوں کو، ان سب باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.